السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الواحد المتوحد بالوحدانیت هو اللہ، الفرد المتفرد بالفردانیت هو اللہ، العزیز المتعزز بالعزت هو اللہ، القدیر المقتدر بالقدرت هو اللہ، قبل كل شيء هو الله، بعد كل شيء هو الله، الأول هو الله، والآخر هو الله، الظاهر هو الله، والباطن هو الله، أول الأولين هو الله، آخر الآخرين هو الله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وقال تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، وقال تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين، وقال تعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما، صدق الله العظيم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عماد الدين، وقال عليه الصلاة والسلام مفتاح الجنة الصلاة، وقال عليه الصلاة والسلام سنة أبيكم إبراهيم، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترم سامعین، برادران عزیز، قربانی کے ایام چل رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کا نظام ایسا بنایا ہے کہ دین کی کامیابی ہو یا دنیا کی کامیابی ہو، اگر کوئی عزت حاصل کرنا چاہے، بلندی پر جانا چاہے، پستی سے نکلنا چاہے، تو اللہ نے کائنات کے نظام میں یہ بات بھی رکھی ہے کہ اسے محنت کرنی پڑتی ہے، قربانی دینی پڑتی ہے، چاہے کوئی بھی عمل ہو، کوئی بھی کام ہو، دنیا کا کام ہو کہ دین کا کام ہو، اگر اوپر جانا ہو، بلندی پانا ہو تو یہ قربانی دینی ہی پڑتی ہے۔ اللہ نے اشارہ فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، یہاں اللہ کی طرف سے اشارہ ہے، جو جدوجہد یعنی جو کوشش کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، قربانی دیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے راستہ آسان کرتے ہیں۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اگر دین کے واسطے محنت کریں گے، اللہ فرما رہے بے شک اللہ نیکوکاروں کے ساتھ ہوتے ہیں، محسنین سے مراد نیکوکار ہیں۔ اب دیکھیں یہ عید الاضحیٰ کے ایام چل رہے ہیں، حاجی حضرات حج کے سفر کے لیے روانہ ہو کر مینا، مزدلفہ، عرفات میں حج کے ایام کے دن حج کے ارکان ادا کرتے ہوں تو یہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد کو تازہ کر رہے ہیں۔ اور اگر بہت سارے مسلمان اپنے گھروں میں رہ کر قربانی دے رہے ہوں تو یہ قربانی بھی
حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک یاد ہے۔ دیکھیں جب یہ ایام آتے ہیں تو ہر جگہ حضرت ابراہیم اور ان کی بیوی حضرت حاجرہ علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ پھر ان کی یاد کو جگہ جگہ پر بیان کرنا شروع کیا جاتا ہے۔ تو اب ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو آزمائشات کے اندر کامیابی حاصل کی تو یہ بہت بڑے آزمائشات تھے۔ دیکھیں کبھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کے والد نے گھر سے نکال دیا، گھر والوں سے بھی کچھ مناظرہ ہوا، پھر آگ کے اندر ڈالے گئے تب بھی مشکلات آئی، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کچھ سال تک بطور آزمائش اللہ نے بیٹا نہ دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس میں بھی پورے کامیاب نکل آئے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بڑی آزمائش ان کے بیٹے کو ذبح کرنے کی آئی۔ تو یہ بڑے بڑے آزمائشات اپنی جگہ تھے، مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے سامنے یہ عمل پیش کیا کہ دنیا کے جتنے محبوب چیزیں ہوتی ہیں، والدین ہو کہ بیٹا ہو کیا کوئی اور چیز ہو، مجھے سب سے بڑھ کر اللہ کی رضامندی منظور ہے۔ جب یہ بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حضرت ابراہیم نے پیش کیا تو اللہ نے بڑی خوشی کا اظہار کیا اور اللہ نے فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، کہ جب ہم نے حضرت ابراہیم کا امتحان لیا تو وہ اپنے امتحان میں پورے کامیاب نکل آئے۔ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے ان کو لوگوں کا پیشوا بنایا، امام بنایا، لوگوں کا رہبر بنایا، سربراہ بنایا۔ اب یہاں یہ تو نکتہ ملتا ہے، علماء بیان کرتے کہ اگر کوئی امام بننا ہو، سربراہ بننا ہو، لوگوں کی رہبری کرنا ہو، لوگوں کا دور سنبھالنا ہو تو اس کے واسطے آزمائشات جیسے بڑی بڑی آزمائشات آ سکتے ہیں۔ ان میں جب صبر کے ساتھ، حلم کے ساتھ، بردباری کے ساتھ ہم پورے اتریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کامیابی کامرانی کی منزل کو پہنچا کر لوگوں کا رہبر، لوگوں کا رہنما ضرور بنائیں گے۔ حضرت ابراہیم کی بات کو دیکھیں، حضرت ابراہیم نے بڑی قربانیاں پیش کی تو اللہ کو ان کی قربانیاں، ان کی ادائیں اتنی پسند آئیں کہ آج حج کے موقع پر ہو، عمرے کے موقع پر ہو، عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی دینے کے وقت ہو، ان اداؤں کی نقل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام میں عبادت کا ایک بہت بڑا حصہ بنا دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تھا ما هذه الاضاحی، یہ قربانی اللہ کے نبی کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے والد محترم یعنی جد امجد حضرت ابراہیم کی سنت ہے۔ اب یہاں دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کیا ہے، اس سنت کو بغور سنیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے بیٹے کی بھی محبت تھی، ادھر اللہ کی رضامندی تھی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نفس کی بات کو ٹال دیا مگر اللہ کو راضی کرنے کے واسطے بیٹے کی بھی قربانی کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ تو یہاں سبق ہمیں یہ ملتا ہے کہ دنیا کی ہر محبوب شے سے بڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی ہمیں مقصود ہے۔ آج اگر ہم کامران ہونا چاہتے ہیں تو بڑی بات یہ ہے کہ ہر چیز کی قربانی دینی پڑتی ہے۔ جب قربانی دینے کی عادت پڑ جائے گی تو یہ عادت اللہ کے رضامندی کو ہمیں دکھلا کر رہے گی اور اللہ کی رضامندی اس سے ہمیں بآسانی مل جائے گی۔ اور یہ بات ہمیشہ یاد رکھ لیں، اللہ نے نظام ہی ایسا بنایا کہ قربانی جب دی جائے گی
قربانی کی بدولت اللہ تبارک و تعالیٰ کامیاب کریں گے۔ بغیر قربانی کے ہم خواب دیکھتے رہیں، ہم اونچے درجے پر جائیں گے، مسلمان کامیاب ہوں گے، مسلمان کامرانی کی منزل کو پہنچیں گے۔ باقاعدہ بڑے بڑے علماء نے یہ بات لکھی، یہ خواب ہی رہ جائے گا، مسلمان کامیابی کی منزل کو نہیں پہنچ سکتے۔ کامیابی کی منزل کو دنیاوی ہو دینی ہو پہنچنا ہے تو شرط یہ ہے کہ مسلمان قربانی ضرور دیں۔ آج ہمارے نوجوان طبقے کو ہم دیکھ لیں، رات میں ان کے سونے کا وقت 12، 1، 2 بجے کا ہے، اور غور کر لیں یہ وقت میں کوئی عبادت انجام دیتی تو علیحدہ بات تھی کہ عبادت میں وقت گزر گیا، یا ذکر و اذکار میں، تسبیحات میں، تلاوت میں وقت گزر گیا، یہ بات ہوتی تو خوشی کا موقع تھا، مگر فضولیات میں یا موبائل میں ہمارا وقت ضائع ہوتا ہے۔ مگر جب صبح کے لیے مؤذن اذان دے کر اللہ کے گھر کی طرف بلاتا ہے تو صبح کی نماز کے لیے نہیں آتے، تو کامیابی کامرانی مسلمانوں کو کہاں ملے گی؟ آج ناکامی کے شوشے ہر جگہ پھیل رہے ہیں، اور جگہ جگہ پر مسلمان پریشان بھی ہیں کہ کامرانی کیوں نہیں مل رہی، کامیابی مسلمانوں کو حاصل کیوں نہیں ہو رہی، جبکہ جو اصل مقاصد تھے، اصل مقاصد میں سے بڑا مقصد نماز پڑھنے کا تھا، اور بڑا مقصد فضولیات کو چھوڑ کر جدوجہد کوشش کا تھا، یہ 2 مقاصد کو ہم نے چھوڑ دیا تو کامیابی کامرانی سے محروم مسلمان خود بخود ہو گئے۔ دیکھیں ہمارے اللہ والوں کی عادت تھی کہ جب یہ فجر کی نماز چھوٹ جاتی تو یہ اللہ والے اپنے اوپر کوئی سزا متعین کر لیتے کہ میری نماز چھوٹ گئی کہ میں یہ سزا پورے طور پر نفس کو دے کر رہوں گا۔ بعض اللہ والے تو ناشتہ نہیں کرتے تھے تاکہ نفس پر بوجھ پڑے اور آئندہ کل ہماری فجر نہ چھوٹے۔ حضرت حکیم اختر رحمت اللہ علیہ پڑوس ملک کے ایک بہت بڑے حکیم اللہ والے عالم دین گزرے ہیں، بڑی بڑی کتابیں حضرت کی موجود ہیں۔ حضرت بڑے درد سے ایک بات فرمایا کرتے تھے کہ جس کی فجر کی نماز چھوٹ جاتی ہے وہ کئی سے ناشتہ کرتے مجھے پتہ نہیں چلتا، وہ کس منہ سے کھانا کھاتے مجھے پتہ نہیں چلتا۔ یہاں امت کو سبق سکھلانا تھا کہ جب تمہاری نماز چھوٹ جائے اپنے اوپر کوئی سزا چھوٹی موٹی متعین کر لو تاکہ آئندہ کل تمہاری نماز نہ چھوٹے۔ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے الحمد سے لے کر ناس تک قرآن کے اندر نیک لوگوں کی کامیابی کا جو ذکر کیا، ہر جگہ پر پہلے ہی نماز کو لایا، بعد میں دوسرے اچھے اوصاف کو بیان کیا۔ غور سے سنے میری بات کو میرے ساتھی کہ کہیں بھی قرآن میں ایسی بات نہیں ہے کہ اللہ نے کامیابی اور اچھے لوگوں کا ذکر کیا ہو اور سب سے پہلے نمبر پر نماز کا ذکر نہ کیا ہو۔ جہاں بھی اچھے اوصاف کا، جہاں بھی کامیابی کامرانی کی بات کی اللہ نے، وہاں سب سے پہلے نماز کو لایا، بعد میں دوسری چیزوں کو لایا۔ دیکھیں توحید کے بعد سب سے بڑا مقام اگر کوئی عبادت کا اسلام کے اندر ہے تو وہ نماز ہی کا ہے۔ نماز سے بڑھ کر کوئی اور عبادت اللہ نے نہیں توحید کے بعد نہیں بنائی۔ اب دیکھیں غور سے سنیں ان باتوں کو۔ آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبادات کی کئی شکلیں ہمیں عطا کی۔ نماز کے بعد روزہ بھی ہے، حج بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، صدقہ خیرات اور قربانی وغیرہ سب کچھ، یہ اپنی جگہ بڑی بڑی عبادتیں ہیں۔ مگر دیکھیں حج کا موقع آتا ہے، حج کے موقع پر علماء بیان کر دیتے کہ حج فرض کر دیا گیا۔ جب رمضان کا موقع آتا ہے ہلال کمیٹی کی طرف سے اعلان ہو جاتا ہے کہ چاند نظر آ گیا، اب تراویح پڑھو، نماز پڑھو۔ زکوٰۃ کے بارے میں سال میں 1 مرتبہ علماء بیان کر دیتے، مگر نماز کی اہمیت اتنی زیادہ اتنی بڑی ہے۔ غور سے سنے ساتھی، اللہ نے یہ طریقہ شریعت میں بتلا دیا
کہ ہر دن مؤذن 5 مرتبہ سارے محلے والوں کو بلائے گا اور ہر مرتبہ کامیابی کی بات کرے گا تو کامیابی کی بات سے پہلے نماز کی بات کرے گا. پھر جب نماز آدمی پڑھ لیں گے نماز کے بدلے میں کامیابی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دے دیں گے. کوئی دوسری عبادت ایسی نہیں ہے جس میں بار بار دعوت دی جا رہی ہو کہ آؤ نماز کی طرف، آؤ دوسری عبادت کی طرف. صرف نماز ہی ہے جس میں بار بار دعوت دی جاتی ہے کہ تمہیں نماز کے لیے آنا پڑے گا، تمہیں اللہ کے سامنے سجدہ کرنا پڑے گا. اب غور کریں میرے ساتھی، آج کوئی بڑے بہانے نہیں، معمولی بہانوں سے آج ہماری نمازیں بہت زیادہ چھوٹ رہی ہیں. اب دیکھیں ان نمازوں کے چھوٹنے کی وجہ سے، ان نمازوں کو چھوڑنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان یاد آتا ہے کہ اس کا میں مفہوم عرض کر رہا ہوں. یہ نماز چھوڑنے کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ دوسری برائیوں کے اندر ہم مبتلا ہیں. اللہ نے قرآن میں فرمایا ان الصلاۃ، بے شک نماز تنہا عن الفحشاء والمنکر، یہ برائیوں سے، فحش باتوں سے تمہیں روکتی ہے. اب ہم نماز نہیں پڑھتے تو دوسری برائیوں کے اندر ہم مبتلا ہیں. اگر دل کو فرض یہ بھی منظور کر لیا جائے کہ ہم نماز بھی پڑھ رہے اور ہم سے برائی بھی ہو رہی ہے، علماء فرماتے ہیں کہ اگر نمازی کے طرف سے برائی بھی ہو رہی ہو، ایک طرف نماز پڑھی جا رہی ہے اور وہی آدمی مسجد کے باہر جا کر برائی کر رہا ہے، علماء لکھتے کہ اس کی نماز کے اندر خشوع نہیں بلکہ یہ رسمی نماز پڑھ رہا ہے. خشوع خضوع والی نماز اگر ہماری ہو جائے تو دوسری اور عبادتوں کے ساتھ جو برائیاں ہمارے اندر ہیں یہ برائیوں کا بھی انشاءاللہ خاتمہ ہو کر رہ جائے گا. تو اس لیے نماز کو سب سے پہلے ہمیں درست کرنا پڑے گا، اس لیے کہ نماز ہی ایک ایسی چیز ہے جس سے ایمان کو تقویت ملتی ہے اور ایمان اس سے بہت زیادہ مضبوط ہوتا ہے. اگر نماز نہ پڑھی جائے تو ایمان کی مضبوطی کی دلیل ہمیں کہیں نہیں ملتی. دیکھیں علماء یہاں تک بھی فرماتے ہیں کہ ہم نماز نہیں پڑھ رہے، دوسری اور عبادتیں انجام دے رہے اور ہم اپنے آپ کو کامیاب سمجھ رہے تو یہ کامیابی کی دلیل نہیں ہے، وہ ناکام ہے. اس لیے کہ اگر کوئی ہوا میں اڑ رہا ہو ہم اس کی کرامت کو دیکھ کر تعجب میں ہونا نہیں. فقہاء نے یہاں تک بھی لکھا کہ سب سے پہلے اس بات کو دیکھو کہ وہ مکمل نماز کا پابند ہے یا نہیں. نماز کا پابند ہے تو اس کی ولایت کو تم پہچانو. اگر نماز کے بغیر کوئی ہوا میں اڑ رہا ہو تو تم اسے سرکش سمجھو. تو دیکھو علماء نے کتنی زیادہ نماز کی تاکید کی اور نمازیں ہمارے واسطے ضروری پڑھنے کے لیے قرار دیا. اب دیکھیے فرض نماز تو مسجد میں ادا کرنا ہے، سنتوں کی نوافل کی جو بات ہے حدیث سے ہمیں یہ ملتا ہے کہ ہم یہ جا کر گھر میں ادا کریں. مگر حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بہت ہی خاص شاگرد ہیں، ان کے بھی مفتبی اقوال ملتے ہیں. ان کے مفتبی اقوال پر اس وقت امام ابو حنیفہ کے ماننے والے عمل کرتے ہیں. اب یہ حضرت امام ابو یوسف نے یہاں تک ایک بات ارشاد فرمایا کہ دیکھو ساتھیو کہ تم ظہر سے پہلے کی یا ظہر کے بعد کی، مغرب کے بعد کی ہو، عشاء کے بعد کی سنت ادا کرنا ہو تو تم مسجد میں ادا کر لو. یہ بات حضرت نے اس لیے ارشاد فرمائی، حالانکہ حدیث سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ تم گھروں میں نوافل سنتیں ادا کرو. مگر حضرت امام ابو یوسف نے یہ بات اس لیے ارشاد فرمائی کہ بعض دفعہ سنتیں گھر میں جا کر پڑھنے کے بہانے سے چھوٹ سکتی ہیں، بعض دفعہ سستی ہو جاتی ہے، بعض دفعہ بھول ہو جاتی ہے. سنتیں بھی نہ چھوٹے یہ ہمارے فقہاء نے ہمیں تشبیہ اور ترغیب دی ہے، مگر ہم سے فرائض چھوٹے جا رہے ہیں. اللہ حفاظت فرمائے. اولیات واقعہ میں یہ بات بھی ملتی ہے
اللہ والوں کے واقعات میں کہ ایک اللہ والے کی جماعت کی نماز چھوڑ گئی، تھوڑی دیر بیٹھ کر غم کا اظہار کیا، پھر اپنے نفس کو تکلیف دینے کے لیے وہ اللہ والے نے ایک ہی نماز کو 27 دفعہ پڑھی۔ کیوں پڑھی؟ تاکہ 27 نمازیں کا ثواب ایک نماز پر جماعت سے پڑھنے پر جو ملتا ہے، یہ 27 نمازوں کا ثواب ہمیں مل جائے۔ تو اللہ والے جب نماز سے فارغ 27 دفعہ پڑھ کر ہو گئے، تھوڑی تھکان سی محسوس ہوئی، نیند آ گئی، سو گئے۔ خواب میں کسی نے آ کر کہا 27 دفعہ تم نے ایک ہی نماز کو تو پڑھ لیا، مگر فرشتوں کی آمین کا کیا ہوگا؟ یعنی جب امام وَلَضَّالِّينَ کہتا ہے، مقتدیوں کو یہ حکم کہ تم آمین کہو۔ ابو حنیفہ کے ماننے والے آہستہ، شافعی کے ماننے والے زور سے، مگر آمین تو ضروری ہے۔ اللہ والے نے جب خواب کے اندر یہ دیکھا تو پریشانی کا اظہار کیا۔ تو اس سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ 27 دفعہ انہوں نے اپنے نفس کو تکلیف دینے کے لیے نماز پڑھی، مگر ہماری نمازیں معمولی بہانے سے قضا ہو رہی ہیں۔ اللہ معاف فرمائے، گزشتہ کل قربانی ہوئی تو قربانی کے بہانے سے ہماری نمازیں چھوٹی، 80 سے زیادہ فیصد ہمارے لوگوں نے ایک عبادت قربانی کی ہے، مگر اس سے بڑی عبادت نماز کی ہے۔ ہم نے قربانی کے بہانے سے نماز کو بھی چھوڑ دیا، اور عورتوں نے تو شاپنگ کے بہانے عید سے پہلے کئی نمازیں چھوڑ دی۔ اللہ معاف فرمائے، ڈر لگتا ہے کہ ہم کس زبان سے بیان کریں کہ ہماری نمازیں جماعت سے چھوڑ رہی ہیں، یہ علیحدہ بات ہے۔ اگر وقت پر نماز پڑھ لے تو گناہ تو نہیں ہوگا، مگر بالکل قضا ہی کر رہے ہیں۔ بعض لوگ تو قضا بھی نہیں پڑھ رہے۔ اللہ حفاظت فرمائے، امت کو ہدایت دے۔ حضرت محمد بن قاسم رحمت اللہ علیہ بڑے اللہ والے گزرے ہیں۔ وہ مکہ یا عرب کے رہنے والے تھے۔ جب ہندوستان کے اندر راجہ داہر نے مسلمانوں پر تھوڑا ظلم کیا، جب ظلم ہوا تو یہاں کی عورتوں کا خط محمد بن قاسم رحمت اللہ علیہ کو پہنچا۔ جب قاسم نے خط پڑھا کہ یہاں عورتوں پر ظلم اور عورتوں کی عزت کو لوٹنے کی بات کی جا رہی ہے، فوراً ارادہ کیے اور سمندر کے ذریعے سے سفر طے کر جب ہندوستان کو پہنچے تو وقت کا بادشاہ اس وقت حجاج ابن یوسف تھا، اور حجاج ابن یوسف ایک ظالم گورنر اور ظالم بادشاہ گزرا ہے۔ تاریخ میں یہ بات ملتی ہے کہ اس سے بڑا ظالم کوئی اور اس دور کے اندر نہیں گزرا۔ مگر دیکھیں، یہ حجاج ابن یوسف اتنا بڑا ظالم تھا، اس نے بعض صحابہ کو بھی شہید کیا، اور بہت سارے لوگ جو بے گناہ تھے ان کو بھی انہیں نے شہید کر دیا۔ اتنا بڑا ظالم، مگر جب محمد بن قاسم رحمت اللہ علیہ عرب سے سفر کر جب ہندوستان کے اندر پہنچے تو حجاج ابن یوسف کا دور تھا، بڑا گورنر، بڑا بادشاہ تھا، اس کا یہ خط پہنچا۔ محمد بن قاسم رحمت اللہ علیہ اس خط کو کھول کر دیکھے تو اس خط کے اندر یہ بات لکھی ہوئی تھی کہ محمد بن قاسم، تم اور تمہارے ساتھی نماز کو نہ چھوڑنا۔ یہ نماز ایک ایسی چیز ہے، حجاج ابن یوسف کے الفاظ میں نقل کر رہا ہوں، یہ نماز ایک ایسی چیز ہے، تمہیں اگر کامیابی کامرانی کی منزل کو پہنچنا ہو تو اسی نماز کے ذریعے سے تم کامیابی کامرانی کی منزل کو پہنچ سکتے ہو۔ اگر نماز میں تمہاری سستی ہو گئی تو نماز کی سستی کی وجہ سے تم ناکام ہو سکتے ہو۔ اب دیکھیں، اس بات کو غور سے سنیں، ابو حنیفہ کا خط نہیں، کوئی اللہ والے کا خط نہیں، بلکہ ایک ظالم کا خط آیا ہے کہ تم نماز کو قائم کرو۔ ایسا ظالم جس نے صحابہ کو تک شہید کیا، مگر ایسے ظالم کی نماز بھی نہیں چھوٹتی تھی۔ آج ہم معمولی بہانوں سے نماز چھوڑ رہے ہیں، اس ظالم کے دل کے اندر بھی یہ بات پیوست ہے کہ اگر، اور اس کے دل کے اندر یقین اطمینان اس بات کا بھی ہے کہ نماز ہی کے ذریعے سے کامیابی مل سکتی ہے، مگر ہم ظلم کرتے یا نہ، یہ علیحدہ مسئلہ،
مگر ہم معمولی بہانوں سے نماز چھوڑ رہے ہیں۔ اللہ والوں کی بات نہیں بلکہ ایک ظالم کی بات کو رکھ کر ہم فیصلہ کریں کہ آج ہمارے معمولی بہانوں سے کتنی نمازیں ہم چھوڑ رہے ہیں۔ اللہ حفاظت فرمائے، نماز اتنی محترم بشان چیز ہے کہ اس کے بغیر کامیابی کامرانی منزل تک پہنچنا تو درکنار، ہم کو اس کی ہوا بھی نہیں لگ سکتی۔ گزشتہ جنگوں کے اور غزوات کے واقعات تو ہمارے آنکھوں کے سامنے ہیں۔ غزوات ہو کہ جنگیں ہوں، جب بھی ان میں نماز کا وقت آ جاتا تو اس کے درمیان بھی یہی حکم تھا کہ تمہاری جنگیں جانے کا موقع ہے، خون کے فوارے بہنے کا موقع، گردنیں کٹنے کا موقع، شہید ہونے کا موقع۔ اس کے باوجود حکم یہی کہ تمہاری گردن کٹے کہ نہ کٹے مگر تم نماز کو نہ چھوڑو۔ آدھی جماعت نماز پڑھے گی، آدھی جماعت جنگ کرے گی۔ اگر چاہتے تو اس وقت یہ بھی حکم تھا کہ تم بعد میں نماز قضا کر لو، یہ اسلام کی کامیابی کامرانی کے واسطے جنگ ہو رہی ہو، یہ بھی حکم آ سکتا تھا، مگر امت کو سبق دینا تھا۔ امت دیکھو، تم معمولی بہانوں سے نماز کو چھوڑ سکتی ہو، وہاں جنگ ہو رہی ہے، خون کے فوارے بہ رہے ہیں، ایسے موقع پر بھی نماز چھوڑنے کی بات نہیں ہو رہی ہے، اور وہاں بھی نماز کو چھوڑنے کی اجازت نہیں دی جا رہی ہے، تو تم قربانی کے بہانے سے، شاپنگ کے بہانے سے، معمولی کام کاج کے بہانے سے نمازوں کو نہ چھوڑو۔ آج دیکھیں حضرت مولانا عباد اللہ خان صاحب قبلہ دامت برکاتہم، جو پڑوسی ملک تبلیغ سے تعلق رکھنے والے ایک اللہ والے ہیں، ان کی بات یاد آتی ہے۔ فرمایا کرتے تھے کہ آج آدمی کہتے ہیں کہ ہم اپنا کام برابر کر کر ہم عبادت کے لیے فارغ ہوں گے، اپنا کام سیٹ اپ کر کے پھر ہم اپنا وقت عبادت کے لیے دے دیں گے۔ ان اللہ والوں نے ایک بات کہا تھا کہ دیکھو، آدمی کام کاج سے کبھی فارغ نہیں ہوتا اور اپنا کام سیٹ اپ کر کے پھر مکمل عبادت میں لگ نہیں سکتا، بلکہ ایک کے بعد ایک پریشانی، جس طرح سمندر میں ایک لہر کے بعد دوسری لہر آتی ہے، ایسے ہی ایک پریشانی کے بعد دنیا ہے، دوسری پریشانی کا شکار مسلمان ضرور ہو جاتا ہے، امتحان کی جگہ ہے۔ تو ان پریشانیوں کے اندر بھی تم نماز کے لیے وقت نکالو اور آ کر نماز پڑھ لو۔ یہ نماز کی برکت سے پریشانیاں تو آئیں گی، مگر اس کا حل اللہ نکال کر راستہ آسان کر دیں گے۔ تو اس لیے ساتھیوں، نماز محترم بشان چیز ہے۔ آج ہم معمولی بہانوں سے نماز کو چھوڑ رہے ہیں۔ گزشتہ ادوار کے اندر منافقوں کے بارے میں بھی یہ بات لکھ کر ہے کہ منافقوں کی بھی نماز جماعت کے بغیر نہیں ہوتی تھی، جماعت کے ساتھ منافق بھی نماز پڑھتے۔ آج ہم بھی فضل خدا مسلمان ہیں، جماعت کو درکنار اکیلے بھی ہم نماز نہیں پڑھتے۔ یہ اللہ کا ایک فرمان ہے، وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ۔ اللہ ظالموں کے کاموں سے غافل نہیں ہے۔ سب سے بڑا ظلم نماز کا چھوڑنا ہے، اس لیے کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اللہ نے انسان کو جو پیدا کیا وہ صرف اور صرف عبادت کے لیے، اور عبادتوں میں سب سے جو افضل عبادت اللہ نے بنایا، ایمان کو تقویت پہنچانے والی عبادت، وہ نماز کو اللہ نے بنایا۔ تو نماز بڑی عبادت، اور جب نماز کو اللہ نے بنایا اور مسلمانوں کو عبادت کے لیے پیدا کیا تو نماز کا چھوڑنا سب سے بڑا ظلم ہے۔ تو اس لیے ساتھیوں، معمولی بہانوں سے ہم نماز چھوڑ رہے، نماز نہ چھوڑے، نماز کی پابندی کرے۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی نماز کا پابند بنائے، کہنے کے ساتھ عمل کی توفیق دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔